مردانہ کمزوری کی بنا پر طلاق لینا، اگر مرد میں کوئی ظاہری یا مردانہ کمزوری ہو تو کیا عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ رضوان الہی۔ دیکھیں، مرد میں کوئی بھی عیب ہو، چاہے مردانہ کمزوری ہو یا کوئی بھی عیب ہو، کوئی بھی ایسا عیب جس کی وجہ سے عورت کو شوہر سے نفرت ہو رہی ہو اور واقعی ہو رہی ہو، تو پھر عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہے، مطالبے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بیس درست ہو۔ بیس کا مطلب یہ کہ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھیں، ان کی شادی ہو گئی، ان کے شوہر شکل کے بالکل بھی ان کے لحاظ سے بالکل بھی اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، شادی کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئی، نبی کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر واقعی شوہر میں کوئی بھی عیب ہے جس کی وجہ سے عورت کو اس سے نفرت ہو رہی ہے اور واقعی عیب ہے، عیب میں یہ بات بھی داخل ہے کوئی جسمانی عیب ہو یا کوئی سیکچول کوئی ویک ہے، کوئی کمزور ہے، عورت کی ڈیزائرز پوری نہیں کر رہا، تو یہ بھی عیب میں ہی داخل ہے، تو طلاق کا عورت کو مطالبے کا حق ہے، لیکن صرف مطالبے کی حد تک حق ہے۔ اتنا نہیں ہے کہ عورت شوہر اگر طلاق نہ دے تو خود سے وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لے یا کورٹ سے جا کے طلاق لے لے، یہ نہیں ہے۔ تو شوہر اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ نباہ کرے، پھر اسی سے محبت کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دی تھی تو حضرت جمیلہ کو طلاق ہو گئی، نہ دیتے تو نہیں ہوتی۔ تو مطالبہ کوئی معقول بیس پر کیا جا سکتا ہے، پھر شوہر کی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ دیتا تو پھر عورت اسی کے ساتھ نباہ کرے۔ کورٹ سے طلاق کا حق اس وقت ہوگا جب کوئی بہت ہی معقول ریزن ہوگی، تو اس کی وہ ریزن کیا ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بغیر صرف جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل طلاقوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی کمزوری ایک الگ چیز ہے، اگر کوئی مرد بالکل ہی نامرد ہے، یعنی وہ شادی سے لے کے اب تک 1 سال گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، ایک بار بھی ہم بستری کر ہی نہیں سکائے، تو پھر عورت کو طلاق کا حق ہے کہ کورٹ سے وہ طلاق لے بھی سکتی ہے، اور لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے تو اس میں پھر شریعت کا کہ ترغیبی حکم یہی ہے کہ لے لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے اسلام نے جو بیان کیا وہ اولاد ہے، توالد و تناسل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایسی عورت سے بھی منع کیا، نکاح سے منع کیا جن کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تو یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ جس مرد کے اولاد نہ ہو سکتی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے طلاق لے لی جائے، لیکن یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے۔ اگر عورت کو اپنے شوہر سے محبت ہے اور نہیں لینا چاہتی طلاق تو بھی رہ سکتی ہے وہ، اور لیکن اگر مردانہ لحاظ سے شوہر میں بالکل بھی قوت نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر مستحب بھی ہے کہ وہ طلاق لے لے، بہتر یہی ہے کہ وہ طلاق لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کو پھر بعد میں فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے، یہ ممکن ہے کہ کل اس کی ڈیزائرز بڑھتی چلی جائیں اور وہ غیر مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دے، بلکہ مرد ہی کو چاہیے کہ ایسے صورت میں خود سے اس عورت کو چھوڑ دے تاکہ اس کی زندگی تباہ نہ ہو۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مرد بالکل نامرد تھا، عورت نے اس کے ساتھ وفا کی اور اپنی جوانی پوری برباد کر دی اس نے، لیکن اس کی وفا کا اس کو اچھا صلہ نہیں ملا، تو چند سالوں کے بعد مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ تو یہ شیطان کو بہت سارے موقع ملتے ہیں۔ تو اگر بالکل ہی کوئی نامرد ہے اور علاج بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس سے علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے۔